أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى ومحمد صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صلوات. عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی توصیف کے ساتھ، اس کی بارگاہ میں حمد و ستائش کے ساتھ کہ جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، جو لائق عبادت ہے، لائق سجدہ ہے، وہ پروردگار کہ جسے نظریں دیکھ سکتی ہیں نہ فکریں کھیر سکتی ہیں، وہ معبود برحق جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا، انہیں اپنی رحمتوں کا فیض عطا کرنے والا، فضل و کرم کی بارش کرنے والا، ہر لمحہ اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کا نزول کرنے والا، اور اس کی رحمت اور نعمتیں جو ہیں اس کائنات پر اس طرح بکھری ہوئی ہیں کہ ہر لمحہ نعمتوں کا فیض جاری اور ساری ہے، اور یقیناً یہ عزاداری، یہ سلسلہ عبادت کا ایک جز ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ فرش عزا ہے، یہ وہ فرض، یہ وہ فیض برکت الہی ہے کہ جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہ یقیناً بہت بڑی
غنیمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ یہ فرش عزا وہ فرش ہے کہ جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، آج عشرہ اول کی پہلی مجلس ہے اور انشاءاللہ آج سے لے کر 2 مہینے 8 دن جو ہیں ہر حسینی کے لیے بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ یہ ایام عزا صرف مجلسیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے تجدید وفا کا ذریعہ ہیں، اور ماہ محرم کا جس کی کہ ہم بڑی بے صبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم کسی اور مہینے کا اس بے صبری سے انتظار نہیں کرتے جتنا کہ اس ماہ محرم کا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ محترم مہینہ ہے کہ جس کی راتوں کی قسم جو ہے خدا قرآن میں کھا رہا ہے۔ جس سورہ فجر کو آج میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، وہاں نے اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ کہا علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ یہ محرم کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ذکر انشاءاللہ پہلی مجلس ہے تو عزاداری کے حوالے سے کروں گی کہ عزاداری کی اہمیت کیا، عزاداری کی ضرورت کیا، یہ فرش عزا ہمیں دیتا کیا ہے، ہمیں ملتا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سال جو ہماری جو عشرہ مجالس ہے وہ حضرت حجت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اور میری کوشش ہوگی اس عشرہ مجالس میں کہ میں ان آیتوں کا ذکر کروں کہ جو امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس پر میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گی، اور دوسری چیز جو ہے جسے میں اس کے ساتھ متصل کروں گی وہ کیا ہے کہ بحیثیت منتظرین امام ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لیکن چونکہ آج عشرہ اول کی پہلی مجلس ہے، آج جو ہے ہمیں عزاداری پر گفتگو کرنا ہے۔ آج کی پہلی مجلس میں انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کروں گی، اور کل کی مجلس میں قرآن کے حوالے سے تذکرہ کروں گی، انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ لیکن آج چونکہ آج یہ عزاداری، اس کی اہمیت کیا ہے عزیزو؟ یہ وہ 4 محترم مہینوں میں سے وہ محترم مہینہ ہے کہ جس کی قسم خداوند تعالیٰ قرآن میں کھا رہا ہے۔ کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ روح پرور مہینہ ہے، یہ مہینہ زندہ پرور مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے عزیزان گرامی کہ جو انسان کو سجانے والا، انسانیت کو سنوارنے والا، قلب کو سکون پہنچانے والا، روح کو راحت بخشنے والا، اور اس نفس کو تربیت کر کے کمال کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ آج ہمیں اس فرش عزا کو بچھانے کا موقع ملا اور آپ کو آنے کا موقع ملا۔ 2 سال سے ہم بہت بے چین تھے کہ ہمیں اس طرح فرش عزا بچھانے کی اجازت نہیں تھی کہ جس طرح ہم بچھاتے آئے ہیں۔ یہ کرم ہے پروردگار کا، یہ کرم ہے اس کریم ابن کریم کا کہ جس نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم فرش عزا پر آ سکیں۔ ہاں عزیزان گرامی، تو عزاداری کے حوالے سے ذکر کرنا ہے کہ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ محض فرش عزا، یہ فرش عزا نہیں، یہ حسینی درسگاہ ہے، یہ حسینی یونیورسٹی ہے، ایسی اوپن یونیورسٹی کہ جس میں جو چاہے، جس مسلک کے لوگ چاہیں، جس فرقے کے لوگ چاہیں، جس طبع کے لوگ چاہیں، جس عمر کے لوگ چاہیں، وہ اس فرش پر، اس درسگاہ پر آ سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے، کوئی حدود بندی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے حسین کی یہ برکت عزا
فیض ہے، یہ فیض ہے، یہ فیض عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اب جو چاہے اس برکت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جس پر آنے کے بعد ہمیں حسین کے توسل سے حسین کے فرش پر اس یونیورسٹی میں اس درسگاہ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کہا خدا کی معرفت کا درس ملتا ہے۔ یہ وہ فرش عزا ہے کہ جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، یہ وہ فرش عزا ہے جو ہمیں وفاداری سکھاتی ہے، جانثاری سکھاتی ہے، حوصلہ بخشتی ہے، قوت بخشتی ہے، سرور بخشتی ہے۔ یہ وہ عزاداری ہے عزیزان گرامی کہ جو ہمیں عزت کا درس بھی دیتی ہے، شرافت کا درس بھی دیتی ہے، زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے، تو موت کا ادا بھی سکھاتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ بس عزیزان گرامی، تو یاد رکھیے کہ فرش عزا پر آنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تجدید وفا کا ذریعہ ہے۔ حسین سے وفاداری کا جو وعدہ ہے نا، وہ ہم آ کر اس فرش عزا پر پورا کرتے ہیں۔ کیونکہ کل کربلا کے میدان میں حسین نے کھڑے ہو کر آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ وہ صدائے استغاثہ تھی کہ جو حسین تنہا کھڑے بلند کر رہے تھے۔ یہ صدائے استغاثہ کس کے لیے؟ کہا حسین اسے آواز دے رہے تھے، آنے والی نسلوں کو بتا رہے تھے کہ اے فرزند آدم، اے حق پرستو، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے آگے، ظالم کے آگے سینہ سپر ہو جاؤ، اور یاد رکھنا اے میرے چاہنے والو کہ وہ سر جو تم اپنے معبود کی بارگاہ میں جھکاتے ہو، اس سر کو کسی اور کے در پر نہ جھکنے دینا۔ یہ سر خدا کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے جھکنے نہ پائے۔ ہاں عزیزوں، کہا جب باطل کے سامنے جاؤ، اس کی کثرت سے نہ گھبرانا، اس کی قوت سے نہ ڈرنا، بلکہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا۔ بظاہر تو فتح، بظاہر ہو سکتا ہے تم شکست کھا جاؤ، مگر قیامت تک فتح تمہاری ہوگی، بقا تمہاری ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین نے کربلا کے میدان میں جو یہ درس دیا، جو یہ آواز دی، حل من کی صدا کیوں بلند کی؟ کیا حسین نے اس لیے بلند کی کہ حسین بچ جائے؟ حسین نے کہا نہیں، میں یہ صدا اپنے بچانے کے لیے نہیں بلند کی ہے، بلکہ میں نے یہ صدا اس لیے بلند کی ہے تاکہ انسانیت بچ جائے، انسانیت پامال نہ ہونے پائے، انسانیت فنا نہ ہونے پائے۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین پیغام دے رہے تھے، اے میرے چاہنے والو، یاد رکھنا کہ دیکھو خدا کی توحید کا ذکر رکنے نہ پائے، رسول کا پیغام مٹنے نہ پائے۔ یہ حسین کربلا کے میدان میں درس دے رہے تھے کہ اس درس، یہ ذکر خدا کو بچانے کے لیے جسے میں نے اپنے خانوادے کا لہو دے کر سینچا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین بتا رہے تھے، کہاں حسین یہ آواز دے رہے تھے، حل من کی صدا بلند کر کے دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو انسانیت کو مرنے نہ دینا، توحید کی شمع بجھنے نہ دینا، نبی کا فرمان مٹنے نہ دینا، کیونکہ اسے میں نے اپنے خانوادے کا لہو دے کر سینچا ہے۔ اس میں میرے اکبر کے جگر کا لہو شامل ہے، اس میں میرے عباس کے بازوؤں کا لہو شامل ہے، اس میں اصغر کی ہنسی شامل ہے۔ اور یاد رکھنا یہ وہ پاکیزہ زمین ہے کہ
یہ وہ پاکیزہ زمین ہے کہ جہاں آسمان جو زمین سے، جو دنیا سے بلند ہے، آسمان سے بلند ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلہ معلیٰ بن گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، تو یہ درس یہ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ حسین کے چاہنے والے جب فرش عزا پر آؤ تو آ کر یہ کہو کہ مولا تو نے حل من کی صدا بلند کی تھی، ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ کر تجدید وفا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا لبیک یا حسین کہہ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں اے حسین ہم مٹ جائیں گے مگر تیری عزاداری مٹنے نہ دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہاں عزیزو، حسین نے پیغام کیا دیا؟ کہا میرے چاہنے والوں یاد رکھنا میری شخصیت میں وہ ہوں کہ جو انما یرید اللہ کی منزل پر فائز ہوں، یعنی میرا گوشت بھی پاک، میرا لہو بھی پاک، میرے نفس بھی پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ کہ جس خاک میں مل گیا وہ خاک شفا کہلائی، وہ خاک شفا بن گئی۔ یاد رکھو چاہنے والو، میں اتنا اگر اب جب میرا لہو اتنا طاہر ہے، میرا لہو اتنا طاہر ہے، گوشت اتنا طاہر ہے، میں اتنا پاکیزہ ہوں، میں ہر چیز سے مبرہ ہوں، تو یاد رکھنا اب اگر میری فرش عزا بچھانا تو خلوص نیت کے ساتھ بچھانا، اگر میرے فرش عزا پر آنا خلوص دل کو لے کر آنا، گھروں کو آراستہ نہ کرنا، خود کو آراستہ نہ کرنا، اگر آراستہ کرنا ہے نا تو اپنے دلوں کو آراستہ کر لینا، اگر سجانا ہے نا تو اپنے قلب کو سجا لینا، اس قلب سے تمام گناہوں کو مٹا دینا، تمام کثافتوں کو دھل کر خلوص نیت لے کر دنیا دار بن کر نہ آنا، عزادار بن کر آنا، کیونکہ اس فرش پر میری ماں آتی ہے، میری غریب ماں آتی ہے، میرا پرسہ لینے آتی ہے۔ تو اے زینب کی کنیزوں، اے زینب کے نوحہ پڑھنے والیوں، یاد رکھو کہ جب فرش پر آنا تو قلب بھی طاہر ہو، زبان بھی طاہر ہو۔ یاد رکھو، وعدہ کرو مولا سے، مولا توفیق دیجئے کہ جس زبان سے ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، مولا جس زبان سے ہم تیرا نوحہ پڑھ رہے ہیں، مولا جس زبان سے تیرا سلام ادا ہو رہا ہے، اب اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، اس زبان سے کبھی غیبت نہ ہوگی، اس زبان سے ہم کوئی چغلی نہیں کریں گے۔ ہاں عزیزو، یاد رکھو یہ ماہ محرم روح پروری کا مہینہ، روح کی کثافتوں کو دھلنے کا مہینہ ہے، تو پیغام عزا کا پہلا پیغام یہ ہے کہ جب بھی فرش عزا پر آؤ عزادار بن کر آؤ، دنیا دار بن کر نہ آنا۔ کسی مجلس میں جانا یہ سوچ کر مت جانا کہ فلاں کی مجلس ہے، یہ سوچ کر نہ جانا وہاں ایسا تبرک بٹے گا، صرف یہ سوچ کر جانا کہ ہم حسین کی ماں کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، ہمیں حسین کی ماں کو پرسہ دینا ہے، ہمیں زینب کو پرسہ دینا ہے جس نے اس عزاداری کو قائم کیا ہے۔ تو عزیزو، یہ پہلا پیغام ہے میرا کہ آج سے 2 مہینہ 8 دن تک جب بھی عزاداری کریں، عزادار بن کر خلوص نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہماری شاہزادی حسین کی ماں راضی ہو جائے، ہمارا زمانے والا امام راضی ہو جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، اگر مجلسیں بپا کرنی ہے، اگر مجلسیں کرنی ہے نا عزیزو، تو کس طرح کرنی ہے؟ کہا اتحاد کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ یہ فرش عزا بچھانے کا مقصد کیا ہے؟
کہا تاکہ ہمارے درمیان اتحاد قائم ہو سکے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اب یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا انتشار کا سبب نہ بننے پائے۔ یہ سوچ کر مجلس سے مت کریے گا کہ مجمع کثیر ہو تو ہماری مجلس قبول ہوگی، نہیں۔ حسین آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے، آنے والے مجمع کو نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجمع کثیر ہے یا قلیل ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آنے والے کی نیت کتنی خالص ہے، بچھانے والے کی نیت کتنی خالص ہے۔ اس لیے نیت کی خلوص شرط ہے۔ عزاداری کی پہلی شرط ہے کہ نیت خالص ہو، دوسری شرط ہے کہ اتحاد ہو، تیسری شرط ہے کہ زبان خالص ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، مال پاکیزہ ہو، جس گھر میں مجلس کر رہے ہو وہ گھر پاکیزہ ہو تاکہ بیوی اس فرش پر آ کر بیٹھ سکے۔ ہاں عزیزان گرامی، اس لیے یہ اتحاد کیوں ضروری ہے، کیوں مجلس حسین بپا کی جاتی ہے؟ کیونکہ اس مجلس حسین کے ذریعے اتحاد لایا جا سکے۔ دشمن اسی لیے تو اس فرش عزا سے خوف زدہ ہے۔ آج اگر دشمن کسی چیز سے گھبراتا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ کہا اس فرش عزا سے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ سالوں لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا ذکر مٹ جائے، عزاداری مٹ جائے، پابندیاں لگائی گئیں، مٹانے کی کوششیں کی گئیں، مگر یہ عزاداری مٹی نہیں۔ دشمن گھبراتا ہے کس بات سے؟ کہا ہمارے اتحاد کو دیکھ کر، کیونکہ لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد جب ماہ محرم آتا ہے تو ہر جوان، ہر انسان جو ہے ہر چیز کو خیر باد کر کے، سب کچھ بھلا کر کیا کرتا ہے؟ کہا اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مولا تو نے حلمن کی صدا بلند کی تھی نا، ہم آئے ہیں اس فرش پر آ کر، ہم تیرے حلمن پر لبیک کہنے کو آئے۔ تو عزیزو یاد رکھو، دلوں میں اتحاد پیدا کرو، انتشار پیدا نہ کرنا، آپس میں نہ لڑنا تاکہ دشمن کامیاب ہو جائے، آپس میں اتحاد کو برقرار رکھنا۔ اور یاد رکھو اگر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرو گے نا تو اسی دنیا میں حسین تمہیں جزا عطا کریں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں اور اس کے بعد مصائب سے متصل ہو جاؤں۔ ایران کا واقعہ ہے، میں نے ایک ذاکر کی زبانی سنا ہے، ایک ذاکر بیان کرتا ہے، کہا ایک مرتبہ ایران کی ٹی وی چینلز پہ یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں، اور ٹی وی چینل پر دکھایا کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو عزاداروں کی جھوٹی پلیٹ صاف کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو عزاداروں کی جھوٹی پلیٹیں دھو رہا ہے، اور دھونے والا شخص کوئی عام انسان نہیں، کوئی کامن مین نہیں ہے، ایک ایران کا بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین ہے، یعنی ایران کے ٹاپ 10 بزنس مین میں وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جس کے انڈر میں 2,500 سے 3,000، 2 سے 2,500 افراد کام کرتے ہیں۔ اور کہا وہ شخص بڑی محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ایک ایک جھوٹی پلیٹ کو صاف کر رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارا آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ حسین آپ کے خلوص کی نیت کیا دیتا ہے۔ اگر حسین کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ عمل کرتے ہو نا تو یاد رکھو وہ کریم ابن کریم ہے، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ کہا جب وہ ساری پلیٹیں دھل چکا اور جب باہر اٹھ کر آیا، ٹی وی والوں نے، انٹرویو لینے والے آگے بڑھے، کہا آغا آپ یہ پلیٹ کیوں دھل رہے ہیں؟ جبکہ آپ چاہیں، آپ کے پاس اتنے نوکر ہیں، اتنی دولت ہے، آپ تو کسی سے بھی دھلوا سکتے ہیں یہ پلیٹ۔
کسی سے خدمت لے سکتے ہیں، ہر ایک خوشی خوشی کریں گے، تو آپ بنفس نفیس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے سب سے پہلی نوکری کی تھی نا، تو میں نے حسین کی نوکری کی تھی۔ میں نے سب سے پہلی جاب جو کی تھی نا، کہا حسین کی پلیٹیں دھلی تھی۔ کہا آج سے 24 سال پہلے جب میں جوان تھا، ینگسٹر تھا، کہا اس وقت میں بہت غریب ہوا کرتا تھا۔ عزیزو اس در پہ آؤ، خلوص نیت لے کر آؤ، دیکھو تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ ہاں لیکن محنت شرط ہے۔ اگر حسین کے محبت کے ساتھ ساتھ محنت کرو گے نا، تو مولا کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت میں اب آگے ملتا ہے، تو کہا آج سے 24 سال پہلے میں ایک عام جوان تھا، کامن مین تھا، جس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی۔ جاب کی تلاش میں گھوم رہا تھا، پریشان تھا۔ کسی نے ماہ محرم کا زمانہ تھا، کوشش یہ تھی کہ کہیں ایک چھوٹی سی نوکری مل جائے۔ کہا ایسے میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم حسین کے عزاداروں کی پلیٹ دھلو گے؟ کہا میں نے سوچا کہ کوئی کام نہیں ہے، اس سے بہتر ہے یہی کر لیا جائے۔ میں نے کہا ہاں میں یہ کام کر لوں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ 2 دن سے فاقے سے تھا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے تو میں کچھ کھا سکوں، کچھ پیسے مل جائیں۔ کہا میں تیار ہو گیا۔ کہا آیا، وہاں پر مجلس ہوئی، مجلس کے بعد کھانے کی صف لگی، اور پھر اس کے بعد جب پلیٹیں آئیں تو میں نے دھلنا شروع۔ کہا چونکہ میں بھی شیعہ تھا، دھلتے دھلتے میرے دل میں خیال آیا کہ جب بانی مجلس ہے، وہ حسین کے نام پر اتنا خرچ کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے اتنے مومنین کو۔ کہا میں نے بھی سوچ لیا کہ اب میں حسین کی اس کام کی اجرت نہیں لوں گا۔ میں بھی جہاں اتنے رات میں نے فاقے کیے ہیں، ایک رات اور فاقہ، میں اس کام کی اجرت نہیں لوں گا۔ دیکھیے یہ نیت کا خلوص تھا، چاہتا پیسے لے سکتا تھا، اس نے وعدہ کیا مولا میں پیسے نہیں لوں۔ کہا جب ساری پلیٹیں دھل کر واپس باہر آیا تو بانی مجلس نے اجرت دینی چاہی۔ کہا میں نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے آپ سے اجرت کی ضرورت نہیں، میں نے جس کے لیے کیا ہے اس کے حوالے ہے۔ کہا میں چلا گیا، رات گزری۔ کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے پاس اتنا کام رہتا ہے کہ مجھے لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جب حسین کے لیے خلوص نیت سے کام کرتے ہیں تو حسین جزائے خیر دیتا ہے، حسین جزا دیتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ جسے آپ سنبھال نہیں سکتے۔ بس عزیزو اس فرش پر آئے ہو، ارے خلوص نیت کے ساتھ آواز دو، حسین کی ماں، اے مادر حسین، ہم آج اس فرش پر تجھے تیرے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں، اے شہزادی ہمارے ناسوں کو قبول کر لینا۔ بس عزیزو میں نے اپنے ذکر کو سمیٹ دیا چند جملے مصائب کے حوالے سے کہ آج یہ پہلی محرم ہے، آج آپ فرش عزا پر آئے ہیں۔ یقیناً میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب پہلی مجلس ہوتی ہے اور جب کہیں بھی فرش عزا بچھتا ہے نا، تو شام کی قبر سے ایک بی بی اٹھتی ہے، یا حسین کہہ کر اٹھتی ہے، زندان شام کی ایک چھوٹی سی قبر پر اٹھتی ہے کے قریب آتی ہے، بچی کو ساتھ لے کر یہ دونوں بیبیاں بقیہ آتی ہیں، آواز دیتی ہیں اماں
اماں چلو ماہ ازاں آ گیا، حسین کے عزادار آ گئے۔ کہا اب یہ تینوں بیبیاں ہر فرش پر آتی ہیں، اور کہا جب فرش پر آتی ہیں، جب عزادار روتے ہیں، ارے جب رو رو کر حسین کا پرسہ دیتے ہیں، تو سکینہ سوال کرتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ انہیں رونے پر کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ ارے زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا اے پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، ارے سب ظلم تو ہوتا مگر دو ظلم نہ ہوتے۔ اے پھوپھی اماں میرے اصغر کے تیر نہ لگتا، مجھے تماچے نہ لگتے۔ ہاں عزیزان گرامی، پرسہ دینے آئے ہیں نا عزادارو، دل کھول کر لو، دل کھول کر پرسہ دو، کیونکہ آج مدینہ ویران ہو رہا ہے، آج مدینہ اجڑ رہا ہے، آج حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ ارے حسین جب نانا کی قبر پر آئے، اے نانا میرا آخری سلام، نانا حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہے۔ اے نانا اب حسین لوٹ کر نہ آئے گا، نانا زینب آئے گی۔ اے نانا ارے آپ نے ہجرت تو کی تھی مگر آپ فاتح آئے تھے، نانا اب حسین نہ آئے گا۔ جزاکم ربکم خیرا جزا۔ ہاں رونے والیو دل کھول کر حسین کی ماں کو پرسہ دو۔ ارے یہ آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ ایک بیان، ایک معجزہ، ایک روایت اور بیان کر دوں۔ کہا بہت بڑے مولا کے چاہنے والے ایک عالم کا کہنا ہے کہ میں نے ایک شب اپنے مولا کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا سر تا پا زخموں سے بھرا ہوا ہے، مولا کا جسم چھلنی ہے، تڑپ گیا۔ اے مولا اتنے زخم کھائے تھے؟ کہا ہاں کفائی اتنے زخم کھائے تھے۔ کہا اس دن کفائی کہتا ہے میں سارے دن گریا کرتا رہا، سارے دن مولا کو یاد کر کر کے روتا رہا۔ ارے دوسرے دن دیکھا مولا کے زخم بھر چکے، صرف دو ناسور نظر آ رہے ہیں، دو بڑے بڑے گھاؤ نظر آ رہے ہیں۔ کہا مولا کل اتنے زخم تھے، آج یہ سارے زخم کہاں گئے؟ کہا اے کفائی تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے ہو؟ ارے جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے نا میری ماں اس مجلس میں اس فرش عزا میں جانے کے بعد ارے ایک ایک عزاداروں کے آنسو کو رومال میں لے کر آتی ہے، میرے زخموں پر ملتی ہے، میرے زخم بھر جاتے ہیں۔ تو عزیزو یہ آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اتنا گریہ کیجئے گا کہ حسین کی ماں، ارے حسین کی رومال سیدہ میں آپ کے آنسو جگہ پا جائیں۔ کہا بس مدینہ اجڑ گیا مدینہ۔ کہا حسین نے کہا نانا حسین اب واپس نہ آئے گا۔ ارے رسول کی قبر سے آواز آئی اے حسین اٹھو، قبر مادر پر جاؤ، ارے جا کر دیکھو میری زہرا کس طرح تڑپ رہی ہے۔ اے حسین ابھی تیری ماں میرے پاس آئی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ کہا ہاں ہاں اسی چیز کو میر انیس نے رقم کیا۔ ارے کہا 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس کرتی ہوئی یہ بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد،
یا رسول الثقلین، میرا گھر چھوڑ کر جاتا ہے میرا لال حسین، اے بابا اے حسین، میری زہرا کہتی ہے بابا میرا حسین جا رہا ہے، اے بابا میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اے بابا میرا حسین مدینے سے جا رہا ہے، بابا میں قبر چھوڑ دوں گی مگر اپنے لال کو تنہا نہ چھوڑوں گی، آئے لٹ گیا مدینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔